علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فصل فی الاستنجا کی آج ہماری چوتھی ویڈیو ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں جو آج ہم عبارت حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن زَادَ عَلَى الدِّرْهَمِ افْتَرَضَ غُسْلُهُ وَيَفْتَرِضُ غُسْلُ مَا فِي الْمَخْرَجِ عِنْدَ الْاِغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَیْضِ وَالنِّفَاسِ وَإِنْ كَانَ مَا فِي الْمَخْرَجِ قَلِيلًا۔ طریقہ کاری ہوگا، پہلے صرفی تحقیق پیش کریں گے، پھر نحوی ترکیب پیش کریں گے آپ کے سامنے، اس کے بعد وجوہ اعراب بتائیں گے اور نفس مسئلہ ترجمہ۔ آئیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عبارت میں ہے زادہ۔ آپ نے دیکھنا ہے اسم ہے، فعل حرف ہے، یہ فعل ہے۔ اب فعل ہے، ماضی ہے، مضارع ہے یا امر ہے، تو یہ فعل ماضی ہے۔ صیغہ بتانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس میں 6 اقسام آ جائے، 6 اقسام آ جائے اور 7 اقسام اس میں داخل ہو جائے۔ 6 اقسام سے مراد ہے کہ اسم ہے، فعل حرف ہے۔ 6 اقسام سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید فی ہے، رباعی مجرد ہے یا رباعی مزید فی ہے، خماسی ہے۔ اور اگر 7 اقسام سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے کلمہ ہے وہ صحیح ہے یا پھر وہ محموز ہے، مثال ہے، اجوف ہے، ناقص ہے یا یائی ہے، اجوف ہے یا ناقص ہے یا لفیف ہے۔ سب سے پہلے زادہ ہے، یہ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مجرد، اجوف یائی، اسباب ضربہ یضربو، یہ اس کا مادہ ہے زا یا دال۔ یہاں پہ قاعدہ لگا، ہر وہ واو یا مضارع کو ما قبل مفتوح الف سے بدلتے ہیں، تو الف سے بدل دیا، زادہ ہو گیا۔ زادہ ماضی ہے، یزید مضارع ہے، زیدن وزیدن مصدر ہے، بڑھنا زیادہ ہونا، اس کا یہ معنی آتا ہے مصدر کا۔ اعلیٰ ہے، اعلیٰ حرف ہے، مبنی ہے، حرف جارہ میں سے ہے۔ اس کے بعد الدرہمی، درہم یہ اسم ہے، اسم کی علامت پائی جا رہی ہے الف لام۔ پھر اسم ہے، یہ اسم جامد ہے، اسم مراد چاندی کا سکہ، چاندی کا سکہ۔ دال را ہا میم اس کا مادہ ہے، یونانی کلمہ ہے اور یہ اسم جامد رباعی ہے، اسم جامد رباعی ہے۔ افترض ہے، اسم فعل حرف، فعل ہے، ماضی مضارع امر، فعل ماضی ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مزید فی، صحیح اسباب افتعال، فا را دواد اس کا مادہ ہے اور مصدر کا معنی ہوتا ہے کہ واجب ٹھہرانا۔ تا جو ہے، یہ تا باب افتعال کی علامت ہے۔ اس کے بعد ہے افترض غسلہ یا غسلہ، اور یہ مراکب فلاح میں لکھا ہوا ہے، غسل بر وزن فعل، غسل بر وزن فعل، یہ ثلاثی مجرد کا مادہ ہے۔ غسل یغسل غسلاً یا غسلاً، ثلاثی مجرد کا مصدر ہے، ثلاثی مجرد کا یہ مصدر ہے۔ غسل یغسل، غسلاً بھی پڑھ سکتے ہیں، غسلاً بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا باب جو ہے دواد ہے۔ ضربہ یضرب، اس کا معنی ہوتا ہے پانی سے میل کچیل وغیرہ دور کرنا۔ یہ غسل یا غسل کا مطلب ہوتا ہے پانی سے میل کچیل دور کرنا۔ غین سین لام اس کا مادہ ہے، یہ صحیح ہے اور یہ مصدر ہے۔ یفترض ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مزید فی، اسباب صحیح اسباب افتعال، فا را دوال اس کا مادہ ہے۔ فی المخرج، مخرج ہے، یہ اسم ظرف ہے، یہ مشتق ہے، ثلاثی مجرد سے ہے۔ خا را جیم اس کا مادہ ہے، یہ صحیح ہے، میم علامت اس میں ظرف ہے، مخرج نکلنے کی جگہ۔ اختصالی، عند الاتصال ہے، اتصال مصدر ہے باب افتعال کا۔ غین سین لام اس کا مادہ ہے، غین سین لام مادہ ہے، تا باب افتعال کی علامت ہے، باب افتعال سے آ رہا ہے، مصدر ہے یہ۔ اور اس سے مراد اس کا معنی ہوتا ہے، اتصال مصدر ہے، نہانا، نہانا اس کا معنی ہوتا ہے، اور غین سین لام اس کا مادہ ہے، یہ صحیح ہے، اور یہ مزید فی کا مصدر ہے باب افتعال کا۔ الجنابتی، من الجنابتی ہے وہاں پر عبارت میں، جنابتن، جنابتن یہ مصدر ہے ثلاثی مجرد کا، جنابتن یہ مصدر ہے ثلاثی مجرد کا، یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ جنابت یہ کس کس باب سے آتا ہے؟
نون باب سے آتا ہے، سین سے آتا ہے اور دواد باب سے آتا ہے جنابتن، اس کا مطلب ہوتا ہے ناپاک ہونا، ناپاک ہونا۔ جنابہ نون سین اور دواد باب سے ہے، جنابت مصدر ہے اور ثلاثی مجرد کا جیم نون اور یا، جیم نون جنابت ہے نا، جنابت، جیم نون با اس کا مادہ ہے، جیم نون با اس کا مادہ ہے اور یہ جنابت اس کا مطلب ہوتا ہے ناپاک ہونا، یہ ثلاثی مجرد کا مصدر ہے۔ الحیضی ہے تو یہ مصدر ہے ثلاثی مجرد کا، حیدن آتا ہے، ٹھیک ہے، حیدن مصدر ہے، ماہواری کا خون جاری ہونا، نہ آ رہا ہے آخر میں تو ہم اسے بولیں گے یہ مصدر ہے ثلاثی مجرد کا۔ نفاس، نفاس بھی مصدر ہے ثلاثی مجرد کا، ٹھیک ہے، نون فا سین اس کا مادہ ہے، یہ صحیح ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفاسن، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زچہ ہونا، بچہ جننا، پیدا ہونا، ولادت کے بعد کا خون جاری ہونا، آخر میں نہ آ رہا ہے تو ہم اس سے بولیں گے مصدر ہے یہ۔ قلیلاً آیا ہے آخر میں، قلیل جو ہے یہ اس میں جامد ہے، مضاعف ہے، اس کا جو مادہ ہے قاف لام لام، قاف لام لام اس کا مادہ ہے، یہ مضاف ثلاثی ہے، اس میں جامد ہے، یعنی اس میں جامد ثلاثی، اس میں جامد کی جو قسم ہے نا ثلاثی ہے، رباعی ہے، یہ خماسی ہے، یہ ثلاثی ہے، قاف لام لام مادہ ہے اور یہ مضاف ہے، کم اس کا معنی ہے کم۔ اس کے بعد ہم اس کی نحوی ترکیب کریں گے، کتاب آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ وَإِن زَادَ عَلَى الدِّرْهِ افْتَرَضَ غُسْلُهُ یا غسلُهُ۔ واو نئے جملے کے شروع میں واو استنافیہ ہے، حرف ہے مبنی ہوتا ہے، ان کلمہ شرط ہے، حرف ہے یہ بھی مبنی ہے، زادہ فعل ہے، فعل ماضی ہے مبنی ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر جو کہ جوازن پوشیدہ ہے وہ اس کا فاعل بنے گی، اس کا فاعل بنے گی، مبنی ہے، مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے، علی حرف ہے اور الدرہمی جو ہے یہ مجرور ہے۔ علی یہ حرف ہے، حرف جارہ میں سے ہے، حرف عاملہ میں سے ہے، عامل ہے، مبنی ہے، الدرہمی یہ مجرور ہے اور جار اپنے مجرور سے مل کر زادہ کا ظرف لفظ، زادہ فعل اپنے فاعل اپنے ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے یہ بن گی شرط، افترض فعل اور غسلہ یا غسلہ پہلا نکرہ دوسرا معرفہ مرکب اضافی ہو کے یہ بن جائے گا، یہ مراکب فلاں میں عبارت لکھی ہوئی ہے، اس کا فاعل اس لیے سے ہم نے مرفوع پڑھا، افترض فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو کے یہ بنے گی جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ۔ وَإِن زَادَ عَلَى الدِّرْهِ افْتَرَضَ غُسْلُهُ۔ سب سے پہلے ہم نے بیان کیا تھا کہ استنجا سنت ہے ایسی نجاست سے جو دو راستوں سے نکلتی ہے اس وقت تک جب تک کہ مخرج سے تجاوز نہ کرے، بڑھے نہ، ادھر ادھر نہ ہو، اور اگر وہ نجاست بڑھنے والی نجاست ایک درم کے برابر ہے تو اس کو پانی کے ساتھ ہٹانا، دور کرنا، زائل کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد آج جو ہمارا مسئلہ ہے، اگر ایک درم پر زیادہ ہو جائے، وہ جو نجاست ہے ایک درم کی مقدار سے زیادہ ہو جائے، بڑھ جائے تو اس کو دھونا فرض ہے، تو اس کو دھونا فرض ہے۔ ایک درم کی مقدار ہو تو واجب، اور ایک درم سے زائد ہو جائے، زیادہ ہو جائے تو اس کو دھونا فرض ہے، تو اس کو دھونا فرض ہے۔ اس کے اندر وجوہ اعراب ہم نے ویسے تو بتا دیے کہ واو مبنی ہے، اس کا اعراب محلی ہے، کیونکہ واو جو ہے تمام حروف مبنی ہوتے ہیں، ان کلمہ شرط ہے اس کا یہ بھی مبنی ہے، زادہ فعل ماضی ہے یہ بھی مبنی ہے، لیکن یہ زادہ یہاں پر عامل ہے، علی عامل ہے، الدرہمی مفرد منصرف صحیح ہے، اس کی حالت جری کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے، اس کا عامل اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ افترض فعل ہے، فعل ماضی ہے اور مبنی ہے۔ اس کے بعد ہے وَيَفْتَرِضُ غَسْلُ مَا فِي الْمَخْرَجِ عِنْدَ الْاِغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَیْضِ وَالنِّفَاسِ وَإِنْ كَانَ مَا فِي الْمَخْرَجِ قَلِيلًا۔ واو نئے جملے کے شروع میں واو استنافیہ، یفترض فعل، غسل یہ نکرہ ہے، ما یہ معرفہ ہے، لیکن ما اس میں موصولہ ہے، اور فی المخرج اس میں موصولہ کے بعد جو ہے یہ ما ہے، اس کے بعد جو ہے جار اور مجرور آ رہا ہے یا ظرف آ جائے تو یہاں پہ ہم اس کو ثابتہ کے متعلق کریں گے، ثابتہ کے متعلق کریں گے، اس لیے کہ جو صلہ ہوتا ہے وہ جملہ ہوتا ہے، جو صلہ ہوتا ہے وہ جملہ ہوتا ہے،
ما جو ہے غسل مضاف، ما موصولہ، فی جار، المخرج مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ہم اسے ثابتہ کے متعلق، ثابتہ فعل یہاں مقدر ہوگا، ثابتہ فعل وزن فاعل اپنے ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر، یہ شبہ جملہ نہیں ہوگا، جملہ فعلیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، کیونکہ ثابتہ نکالا، ثابت نہیں نکالا، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے یہ مائع موصولہ کا صلہ ہے، مائع موصولہ اپنے صلے سے مل کر غسل کا مضاف الیہ، غسل مضاف اپنے مضاف سے مل کر فاعل، غسل پڑھا مرفوع پڑھا کیونکہ مفرد منصرف صحیح ہے، مفرد منصرف صحیح کی حالت رفع ضمہ سے آتی ہے، اس کا عامل یفترض ہے، موجود ہے، ٹھیک ہے، یفترض۔ آگے عند الاتصال، عند نکرہ اور الاتصال معرفہ، یہ مضاف الیہ، لیکن الاتصال مصدر ہے، من جار ہے، الجنابتی معطوف علیہ، واو حرف عطف، الحیض معطوف، واو حرف عطف، نفاس معطوف علیہ جنابت اپنے تمام معطوفات سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر اتصال مصدر کا ظرف لفظ بن جائے گا، اتصال مصدر اپنے ظرف لفظ سے مل کر یہ بن جائے گا اندہ کا مضاف الیہ، اندہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یفترض کا یہ مفعول فی بن جائے گا، ظرف یہ مفعول فی بن جائے گا۔ اب یفترض فعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گئی، یہ بن جائے گا مثل جزا، یہ بن جائے گا یا مثل جزا یا عوض جزا، اس میں بصریین یا کوفیین کا اختلاف ہے، بہرحال ہم اسے مثل جزا بنا لیتے ہیں یا عوض جزا بنا لیتے ہیں۔ دیکھیں آگے واو ہے، اس کے بعد ان ہے، اور ان کے بعد ایک جملہ ہے، اگر ایک جملہ ہو تو اس کی جزا جو ہے اب وہ معذوف ہوگی، اور ما قبل جو جملہ ہوگا وہ مثل جزا یا عوض جزا بنے گا۔ اگر اس کے بعد ان کے بعد دو جملے ہوں تو پہلا شرط بنتا ہے، دوسرا جزا، جیسے وَإِن زَادَ عَلَى الدِّرْهَمْ ایک جملہ تھا، افترض غسل دوسرا جملہ، شرط و جزا۔ اب یہاں پہ وَإِن كَانَ مَا فِي الْمَخْرَجِ قَلِيلٌ ایک ہی جملہ ہے، اب اس کی جو ما قبل ہے نا اس کو ہم مثل جزا بنا لیتے ہیں یا عوض جزا بنا لیتے ہیں۔ واو کے بارے میں چار قول ملتے ہیں، اب حالیہ، عاطفہ، مبالغہ یا اعتراضیہ۔ مبالغہ کی لے لیں، ترکیب آسان ہے، کانا فعل ناقص، ما اس میں موصول ہے فی المخرج، اس کے بعد پھر اس میں جار مجرور آ رہا ہے، ثابتہ فعل نکالیں گے، ہوا ضمیر فاعل، یہ ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے، جملہ فعلیہ خبریوں کے صلہ، اس میں موصول اپنے صلے سے ملا کانا کی اسم، کانا کا اسم، یہ ماں کو ہم بولیں گے محلن، یہ مبنی ہے نا، ہم بولیں گے مرفوع ہے، محلن کیا ہے، یہ مرفوع ہے کیونکہ کانا فعل ناقص کا اسم مرفوع ہوتا ہے، قلیلاً یہ کانا کی خبر ہے، منصوب ہے، یہ مفرد منصرف صحیح ہے، اور اس کی حالت نسبی فتح کے ساتھ آ رہی ہے کیونکہ یہ کانا کی خبر بنے گی۔ ان جو ہے کانا فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر یہ جملہ فعلیہ کے شرط، ما قبل جملہ تھا مثل جزا یا عوض جزا، اپنے شرط سے مل کر جملہ شرطیہ۔ اب یہاں پہ دیکھ لیں یفترض فعل مضارع ہے، فعل مضارع کبھی مرفوع ہوتا ہے اور کبھی منصوب ہوتا ہے، کبھی مجزوم ہوتا ہے، یہاں پہ فعل مضارع کیا ہے، مرفوع ہے۔ فعل مضارع کبھی معرب ہوتا ہے، کبھی مبنی ہوتا ہے، یہاں پہ فعل مضارع معرب ہے، ٹھیک ہے۔ غسلو کا ہم نے بتا دیا اعراب، اور اس کا عامل بتا دیا، یفترض ہے، یہ معمول ہے، غسلو۔ اچھا غسلو عامل بھی ہے اور معمول بھی ہے کیونکہ مضاف بن رہا ہے، مضاف ہے، یہ عامل قیاسی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ما یہ محلن مجرور ہے، ہم بولیں گے، فی یہ حرف ہے، مبنی ہے، المخرج مفرد منصرف صحیح ہے، فی اس کا عامل ہے، المخرجی یہ معمول ہے، مفرد منصرف صحیح ہے، حالت جری کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے۔ عند الاتصال، عندہ یہ ظرف ہے اور مضاف ہے، اور الاتصالی یہ مضاف الیہ ہے۔ اتصال مفرد منصرف صحیح ہے، حالت جری اس کی کس کے ساتھ آ رہی ہے، کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے۔ عندہ مفرد منصرف صحیح ہے، حالت نسبی فتح کے ساتھ آ رہی ہے کیونکہ یہ یفترض کا مفعول بنے گا، یفترض عامل ہوگا، عندہ اس کا معمول بن جائے گا۔ من حرف جر میں سے ہے، مبنی ہے، عامل ہے، الجنابتی۔ اچھا ایک اور بات بتاتے ہیں آپ کو، الجنابت مفرد منصرف صحیح ہے، اس کی حالت جری کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے، جس کا اعراب بالحرکت ہے اور اصلی ہے، لفظی ہے، اصلی ہے، واو حرف عطف ہے، اور الحیضی کا جو اعراب ہے یہ تابع کا ہے، یہ تبعی اعراب ہے، ٹھیک ہے، معطوف ہے یہ، اور واو حرف عطف النفاسی کا اعراب بھی یہ جو ہے یہ تبعی اعراب ہے، ٹھیک ہے۔ اور جنابت کا مفرد منصرف صحیح،
حالت جری کسرہ کے ساتھ، الحیضی مفرد منصرف صحیح، حالت جری کسرہ کے ساتھ، النفاسی مفرد منصرف صحیح، حالت جری کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے۔ تو یہاں پہ کیا بیان ہوا؟ کہتے ہیں کہ وَيَكْتَسِرُ غسلو یا غسلو دونوں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ غسل یکسلو غسلاً و غسلاً، میل کچیل کو دور کرنا، گندگی کو دور کرنا، ٹھیک ہے، یہ دھونا دور کرنا۔ اور اب اس کے مسئلہ ادھر کیا بیان ہوا کہ یہاں سے اٹھاتے ہیں جنابت سے، یعنی ناپاکی سے، یہ اس میں مرد بھی ہو سکتا ہے ناپاک اور عورت بھی ہو سکتی ہے، جنابت سے اور حیض سے، حیض ہم نے بتا دیا، اور نفاس سے، ٹھیک ہے۔ غسل کے وقت جنابت اور حیض اور نفاس سے غسل کے وقت جو کچھ مخرج میں ہے، جو کچھ ماں یعنی اس سے مراد نجاست ہے، جو نجاست مخرج کے اندر ہے، غسل کون سا ہے؟ جنابت کا ہے، حیض کا ہے یا نفاس کا ہے، سے غسل کے وقت جو کچھ مخرج میں ہے اس کو دھونا فرض ہے، اس کو دھونا فرض ہے، اس کو دھونا فرض ہے۔ یہ ہے مثل جزا۔ ابھی آئے گی اس کی شرط، اگرچہ وہ نجاست مخرج میں تھوڑی ہو، جو مخرج ہے، جو مخرج جو ہے گندگی کے نکلنے کا راستہ ہے، جگہ ہے، ٹھیک ہے، مخرج، تو اگرچہ ہم نے بتایا کہ واو ہو اس کے بعد ان ہو، اس کو ان شرطیہ بھی بولتے ہیں، ترجمہ اگرچہ کرتے ہیں، اگرچہ مخرج میں جو نجاست ہے قلیل کم ہو، قلیل میں نے کم ہو، ہونا نہیں ہے، کم ہو، ٹھیک ہے، اگرچہ مخرج میں جو نجاست ہے وہ کم ہو۔ دوبارہ سن لیں پورا مسئلہ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الدِّرْهِ افْتَرَضَ غَسْلُهُ۔ پہلے ہم نے بتایا کہ استنجا کرنا سنت ہے اس وقت تک جب تک نجاست مخرج سے تجاوز نہ کرے، بڑھے نہ، ادھر ادھر نہ ہو، اور اگر نجاست بڑھ جاتی ہے اور وہ ایک درم کی مقدار ایک درم کے برابر ہے تو اس کو ہٹانا، دور کرنا، زائل کرنا پانی کے ساتھ یہ لازم ہے، واجب ہے، اور اگر وہ ایک درم سے زائد ہے تو اس کو دھونا فرض ہے۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ جنابت کا غسل ہو اور حیض کا ہو یا نفاس کا ہو تو غسل کے وقت جو کچھ مخرج کے اندر نجاست ہے، ناپاکی ہے، گندگی ہے مخرج کے اندر، ٹھیک ہے، وہ شرمگاہ کے اندر جو بھی نجاست ہے، جو بھی گندگی ہے، اس کو دھونا کیا ہے؟ فرض ہے، اگرچہ وہ نجاست مخرج میں شرمگاہ میں تھوڑی ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ دیں، شیئر کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ آپ اپنے سوالات بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کسی موضوع پر ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں، آپ کمنٹ میں لکھ دیں کہ اس موضوع پر آپ ویڈیو بنائیں، کوشش کریں گے ہم اس موضوع پر بھی انشاءاللہ تعالی صرفی نحوی تحقیق کے ساتھ اور نفس مسئلہ وجوہ اعراب کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے ویڈیو بنائیں۔ لازمی جو ہے یا اللہ جو لوگ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ دیں اور شیئر کریں، ان کے والدین پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔